السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بر صغیر ہند و پاک میں رافضیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، لہذا ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم عوام میں جا کر کس طرح ان کا رد کریں اور عوام کو ان کے ناپاک عقائد و نظریات سے کیسے بچائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رافضیت باطل عقائد پر مشتمل ایک تنظیم و تحریک اور جماعت ہے۔ جسے عام طور پر شیعہ فرقہ کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس فرقے کا بنیادی عقیدہ صحابہ کرام کی گستاخی اور ان کی بارگاہ مقدس میں لعن طعن کے کلمات ادا کرنا ہے۔ اس باطل فرقے کے رد میں علماء اسلام کی ہزاروں کتابیں موجود ہیں۔ یہ فرقہ اپنے آپ کو اہل بیت کا محب اور عاشق بتاتا ہے اور اسی محبت کے نام پر لوگوں کو دام فریب میں لا کر انہیں گمراہ اور بدعقیدہ بناتا ہے۔ دنیا بھر میں یہ فرقہ صدیوں سے پایا جا رہا ہے۔ اس فرقے کے بہت سارے علماء نے، ان کے رہنماؤں نے ہزاروں کتابیں ایسی لکھ ڈالی کہ جن میں فرضی کہانیاں اور واقعات درج ہیں۔ اس فرقے سے حفاظت کے لیے سب سے پہلے اہل سنت و جماعت کے صحیح عقائد کو قوم کے سامنے دلائل کے ساتھ پیش کیا جائے۔ اہل سنت کا صحابہ کے بارے میں جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کو دلیلوں کی روشنی میں امت کے سامنے پیش کیا جائے۔ خاص کر جمعہ مبارکہ کے خطاب میں، جب کہ لوگ صاف ستھرا ہو کر مسجد میں عبادت کی غرض سے ہی حاضر ہوتے ہیں اور وہاں کا ماحول بالکل پاکیزہ ہوتا ہے، لہو و لعب، کھیل تماشے سے پاک ہوتا ہے، اس پاکیزہ ماحول میں اہل سنت کے عقائد کو سنجیدگی کے ساتھ بیان کیا جائے اور لوگوں کے ذہن میں ان عقائد کو بیٹھایا جائے۔ چونکہ رافضیت کی بنیاد صحابہ کی گستاخی پر ہے، اس لیے صحابہ کا مقام کیا ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کا درجہ کیا ہے، قرآن کی آیتوں سے اور حدیثوں سے اس درجے کو واضح کیا جائے اور قوم کو صحابہ کرام کے سلسلے میں اہل سنت کے عقائد بتائے جائیں۔ ان کا درجہ کیا ہے اور صحابہ میں کون کس درجے کا ہے، اس کی تفصیل بتائی جائے۔
پھر جو رافضیت کے بنیادی عقیدے ہیں ان کی کتابوں کے حوالوں سے ایک ایک کر کے اسے قوم کے سامنے پیش کیا جائے، یعنی ہدایت بھی واضح کی جائے اور ان کی گمراہی بھی واضح کی جائے، دونوں باتیں قوم کے سامنے سنجیدگی کے ساتھ رکھی جائیں اور لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ عقیدے قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں، اور یہ عقیدہ جو رافضیوں کا ہے فلاں آیت کے خلاف ہے، فلاں حدیث کے خلاف ہے، فلاں امام کے قول کے خلاف ہے، اس کی وضاحت کی جائے اور لوگوں کے دل میں اس بات کو بٹھایا جائے کہ رافضیت اسلام کے خلاف منظم تحریک ہے جو یہود و نصارہ نے اسلام اور مسلمانوں کی تباہی کے لیے چلائی تھی، اور اس تحریک کو انہوں نے اس وقت زیادہ طاقت پہنچا کر کے گاؤں گاؤں پھیلانے کا عزم کر رکھا ہے۔ اس لیے اپنی جو مساجد ہیں اور جو اپنے جلسے ہوتے ہیں ان مساجد میں اور جلسوں میں اہل سنت کا عقیدہ اور رافضیوں کے غلط عقیدے بیان کر کے قوم کو آگاہ کیا جائے۔ جب آپ ان کے فتنوں سے قوم کو آگاہ کریں گے تو جن کی قسمت میں ہدایت ہے وہ انشاءاللہ گمراہی کے دلدل میں جانے سے بچ جائیں۔ واللہ تعالی ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ زید نے گناہ کیا اور پھر توبہ کی، مگر اس نے توبہ کو توڑ کر دوبارہ گناہ کیا، اس کے بعد پھر توبہ کی، یوں ہی اس نے کئی مرتبہ توبہ کی اور توبہ توڑ بھی دی۔ تو ایسی صورت میں اگر زید اب صدق دل سے توبہ کرے اور دوبارہ گناہ کی طرف جانے سے باز آ جائے تو کیا اس کی توبہ قبول ہوگی اور اس پر کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ کرنے کے بعد دل سے اس گناہ پر شرمندہ ہونا اور اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرنا، یہ توبہ ہے۔ اگر آدمی نے زبان سے توبہ کی اور دل میں یہ ارادہ ہے کہ میں پھر کروں گا، لوگوں کے ڈر سے یا کسی کے دباؤ سے وہ کہہ رہا ہے توبہ توبہ توبہ، اور دل میں ہے کہ موقع لگے گا تو پھر میں مار دوں گا، تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ حقیقت میں اللہ کی بارگاہ میں استہزاء اور مذاق ہے، یہ سخت جرم ہے۔ لیکن اگر آدمی نے واقعی توبہ کر لی تھی لیکن پھر اپنی شامت اعمال کی بنا پر وہ جرم کر لیا اور پھر اسے خیال آیا، تو اگرچہ چند بار اس نے اس طرح توبہ توڑی اور توبہ کیا اور پھر جیسا کہ سوال ہے صدق دل سے اس نے توبہ کر لی، تو بے شک اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا اور اس کی توبہ معتبر ہوگی۔ تواب یہ مبالغے کا صیغہ ہے جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ خوب توبہ قبول کرنے والا ہے، تو خوب جب توبہ کر رہا ہے بندہ تو وہ خوب قبول بھی کر رہا ہے۔ لہٰذا اگر 2-4 بار جرم کیا، توبہ کی اور پھر صدق دل سے اس نے توبہ کر لی
تو انشاءاللہ اس کی توبہ معتبر اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ سنی صحیح العقیدہ نے جانور کو ذبح کیا اور غیر مسلم کو بنانے کے لیے دے دیا اور خود وہاں سے اپنے روم میں چلا گیا جہاں CCTV کیمرہ لگا ہوا تھا اور وہاں سے اس بنانے والے کو دیکھ رہا تھا، تو کیا اس گوشت کو کھانا جائز ہے؟ اگر کوئی کھا لیا تو شریعت کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانور اگر کسی مسلمان نے ذبح کیا اور غیر مسلم نے اس کو بنایا، تو چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر غیر مسلم اسے بنا رہا ہے، اس کے ٹکڑے کر رہا ہے، بوٹی کر رہا ہے، تو مسلمان کی نظر سے اسے چھپنا نہیں چاہیے، مسلمان کی نظر سے اسے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ اس گوشت کو تبھی اس کا کھانا جائز ہوگا، اور اگر مسلمان کی نظر سے غائب ہو گیا تو اب اس گوشت کا کھانا مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ اسی بنیاد پر یہ سوال ہوا کہ اگر کسی نے ذبح کر دیا اور غیر مسلم کو دے دیا کہ تم اس کی بوٹی کرو، اور جا کے کیمرے میں کمرے کے اندر بیٹھ کر وہ دیکھ رہا ہے، تو چونکہ اس کو یہ اطمینان ہے کہ اس گوشت میں اس نے کچھ رد و بدل نہیں کیا ہے، تو ایک طریقے سے اسے اطمینان ہے کہ یہ گوشت وہی ہے جو میں نے اسے ذبح کر کے دیا تھا، لہذا اس کا کھانا جائز ہوگا۔ واللہ تعالی عالم۔ جو شخص داڑھی کے وجوب کا انکار کرے اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ مزید یہ کہ جو شخص یہ کہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، چاہے ایک مشت سے کم ہو یا زیادہ، بس رکھنا ضروری ہے، اس کے متعلق شرع کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نزدیک یعنی ائمہ حنفیہ کے نزدیک داڑھی رکھنا واجب ہے، اور اس کی مقدار ایک مشت ہے، ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اگر کوئی اس کے وجوب کا منکر ہے تو وہ گمراہ ہے، خطا کار ہے، اور اگر وہ خود داڑھی ایک مشت سے کم رکھتا ہے تو فاسق معلن ہے، اس کے پیچھے نماز ناجائز و گناہ ہے، اگر پڑھ لی گئی تو اس کا اعادہ لازم ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ غیر مکتبہ فکر کے بعض اشخاص ملفوظات کی عبارت کا نام دے کر طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ ان میں سے ایک عبارت یہ بھی ہے کہ دلہن جب گھر میں آئے تو اس کے پاؤں کے دھون کو گھر کے چہار دیواری پر چھڑک دیا جائے۔ آیا یہ عبارت ملفوظ ہی کی ہے؟ اگر ہے تو اس کی تشریح مطلوب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الملفوظ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوابات کا مجموعہ ہے۔ جیسے اس وقت سوال و جواب ہو رہا ہے، یوں ہی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں
علماء جب موجود ہوتے تو وہ کچھ نہ کچھ سوال کرتے رہتے۔ وہاں سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان تشریف فرما ہوتے تو آپ سوال اور جواب کو نوٹ کر لیتے۔ سوال و جواب کے اسی مجموعے کو الملفوظ کتاب کی شکل دی گئی ہے۔ وہ ہے ملفوظ، اس کو ملفوظات اعلی حضرت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس میں بہت سارے مسائل ہیں۔ کسی نے سوال کیا، آپ نے اس کا جواب دیا، جیسے اس وقت آپ سوال کر رہے ہیں اور میں جواب دے رہا ہوں۔ تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سوال کے جواب میں یہ تحریر فرمایا، ارشاد فرمایا کہ نئی نویلی دلہن جب گھر میں آئے تو اس کے پاؤں کو دھل کر اور دھون کو کمرے میں چھڑکنا یہ برکت کا ذریعہ ہے۔ اس پر کیا اعتراض ہے؟ جب تک وہ اعتراض نہ سامنے آئے تو اس کا کیا جواب دیا جائے گا؟ اس پر اعتراض کرتے ہیں تو کیا اعتراض کرتے ہیں؟ صرف یہ کہنے سے تو کام نہیں چلے گا کہ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ ان کا اعتراض کیا ہے؟ یہ قرآن کے خلاف ہے کہ حدیث کے خلاف ہے کہ فقہ کی کتاب کے خلاف ہے یا کسی بزرگ کے قول کے خلاف ہے؟ جب تک وہ اعتراض نہ ہو صرف یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ اس پر اعتراض ہے، ورنہ تو ہر کوئی کسی نہ کسی طریقے سے اعتراض کر کے یہ کہہ سکتا ہے مجھے اس پر اعتراض ہے، لیکن کیا اعتراض ہے؟ جب وہ اعتراض سامنے آئے تو اس کا جواب دیا جائے۔ واللہ تعالی علم۔ زید جو کہ 2 مرتبہ چناؤ جیت چکا ہے، تیسری دفعہ بھی الیکشن لڑنے کے لیے اٹھا، لیکن وہ اپنے مد مقابل کو کئی لاکھ دے کر بیٹھا دیا، جس سے کہ الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ جیت گیا۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ زید کا اپنے مد مقابل کو پیسہ دینا بئی نیت کہ وہ الیکشن جیت جائے گا، یہ دینا کیا سود میں داخل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سود نہیں ہے، رشوت ہے۔ اپنا کام بنانے کے لیے کسی کو پیسہ دینا رشوت ہے، اور حدیث پاک کے مطابق رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ واللہ تعالی علم۔ زید ایک غیر مسلم کی فیکٹری میں ملازمت کرتا ہے، جس کے سبب ہنود کے مذہبی تہوار کے موقع پر اسے مجبوراً پوجا پاٹ کرنی پڑتی ہے، حالانکہ وہ اسے دل سے برا جانتا ہے۔ زید کے اس فعل پر شرعاً کیا حکم ہے؟ نیز مورتیوں پر چڑھائے گئے پرساد کو کھا سکتا ہے یا نہیں؟ بکر کا کہنا ہے کہ اگر اسے کھائے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ ایک مومن اسی وقت صاحب ایمان ہوتا ہے جب وہ شرک اور کفر سے اپنے آپ کو بیزار کر لیتا ہے۔ کفر اور شرک سے دور ہونا اور اس سے الگ ہو کر اللہ کی وحدانیت، رسول پاک کی رسالت کو تسلیم کرنا ہی ایمان ہے۔ لہذا اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی پوجا، عبادت، پرستش
یہ کفر اور شرک ہے۔ کسی مسلمان کے لیے ہرگز یہ جائز نہیں کہ وہ ایسی ملازمت کرے جس میں حرام کام کرنا پڑے۔ تو جب حرام کام کرنے کی صورت میں وہ ملازمت جائز نہیں، تو جہاں شرک اور کفر کرنا پڑے وہاں پر ملازمت کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس لیے ایسی جگہ ملازمت کرنا ہی ناجائز و گناہ ہے۔ اور اگر اس نے کسی بھی موقع پر خواہ تہوار یا کسی بھی موقع پر کفر و شرک کیا تو وہ کافر و مشرک ہو جائے گا، دائرے اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ اس کا یہ کہنا کہ وہ دل سے برا جانتا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ تو ایسے ہوا کہ ایک آدمی شراب پیے اور جب کوئی کہے کہ یہ حرام ہے تو وہ کہے میں دل سے برا جانتا ہوں۔ تو اب یہ دین پر عمل نہ ہوگا بلکہ دین کا مذاق اڑانا ہوگا۔ اس لیے اس کے دل میں کیا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر وہ کفر و شرک کرے گا اور کسی مورتی کی پوجا کرے گا تو وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ رہا مورتیوں پر چڑھائے ہوئے بتاسوں اور مٹھائیوں کا کھانا، تو اگرچہ اس کا کھانا فی نفس ہی جائز ہے مگر ایک نسبت خبیث لگی ہوئی ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ خنزیر کے جسم پر کسی کا ہاتھ لگ جائے اور آپ دیکھ رہے ہوں اور اسی لگے ہوئے ہاتھ کو بغیر دھوئے ہوئے آپ سے مصافحہ کرنے کے لیے بڑھا دے تو کیا آپ اس سے مصافحہ کرو گے؟ حالانکہ ہاتھ میں تو کچھ نہیں لگا ہے، لیکن چونکہ ایک نجس چیز پر وہ گزر گیا تو اس نسبت نے گندگی پیدا کر دی۔ اسی طریقے سے ان مٹھائیوں کا حال ہے، فی نفس ہی اس کا کھانا جائز ہے مگر اس سے بچا جائے۔ اور جس نے یہ کہا کہ جو وہ مٹھائی کھائے گا وہ دائرے اسلام سے باہر ہو جائے گا، اس کا یہ کہنا غلط ہے، زیادتی ہے۔ اس مٹھائی کا کھانا کفر نہیں ہے، لہٰذا اگر کسی نے کھا لیا تو وہ اسلام سے باہر نہیں ہوگا۔ اس لیے بکر نے غلط کہا اور غلط مسئلہ بتانے کی وجہ سے اس پر لازم ہے کہ وہ توبہ کرے۔ واللہ تعالی عنہ۔ ایک مولانا صاحب ہیں جو کہ بھری محفل میں اپنی تقریر کے اندر انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور ان کے جسم سے بدبو بھی آ رہی تھی، تو کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو ارشاد فرمائیں، اور اگر یہ واقعہ غلط ہے تو پھر جو حضرت نے اور مولانا صاحب نے یہ واقعہ بیان کیا ہے تو ان کے اوپر کیا حکم وارد ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام ہر اس مرض، ہر اس بیماری اور ہر اس فعل سے پاک ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے نفرت کا سبب۔ ہر ایسی بیماری، ہر ایسے فعل، ہر ایسے مرض سے وہ پاک ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے نفرت کا اور گھن کا سبب۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ انبیاء کرام سے
نہ کوئی ایسا فعل سرزد ہو سکتا ہے جو لوگوں کے لیے گھن کا سبب ہو، نفرت کا سبب ہو، نہ ان کو ایسی کوئی بیماری ہو سکتی ہے جو گھن اور نفرت کا ذریعہ ہو۔ اس لیے جس عالم نے یہ واقعہ بیان کیا اس پر لازم ہے کہ وہ توبہ کرے۔ ایک نبی کی شان میں اس نے گستاخانہ لب و لہجہ اختیار کر کے غلط واقعہ بیان کر کے ان کی عظمت پر گویا اس نے دھبا لگانے کی کوشش کی، اس لیے وہ تجدید ایمان بھی کرے اور آئندہ اس طرح کے واقعات کو بیان کرنے سے پرہیز کرے۔ یہ واقعہ سراسر غلط ہے، اس کا بیان کرنا حرام و گناہ ہے، اور جو بیان کرے اس پر توبہ لازم ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ ایسے گانے جس میں کفریہ الفاظ ہوں تو کیا ان کا سننے والا کفر کے زمرہ میں آئے گا، یعنی کافر ہو جائے گا؟ زید کہتا ہے ایسے گانے کا سننے والا الرضا بالکفر کفر کے تحت کافر ہو جائے گا، لیکن بکر کہتا ہے محض سننے سے کافر نہیں ہوگا جب تک وہ زبان سے ادا نہ کر لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مسئلے میں زید و بکر دونوں غلطی پر ہیں۔ صرف سننے سے کافر نہیں ہوگا، کفری گانا یا کفری فعل یا کفری قول، کفری حرکت کو اگر پسندیدگی کی نظر سے دیکھے گا، پسند کے طور پر سنے گا، تب جو حکم گانے والے کے لیے ہوگا وہی حکم سننے والے۔ تو صرف سننا نہیں بلکہ پسندیدگی کے طور پر کفری گانوں کو سننا یہ کفر ہے، اس لیے کہ الرضا بالکفر کفر ضابطہ ہے کہ کفر پر خوش ہونا بھی کفر ہے۔ تو اگر کوئی کفری گانا چل رہا ہے اور کسی نے سنا تو صرف سننے سے وہ کافر نہیں ہوگا بلکہ اس گانے کو اچھا سمجھے، ہاں بالکل سے بہت اچھا گانا ہے، اب یہ بھی کافر ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے جس نے یہ کہا کہ جب تک اپنی زبان سے ادا نہ کرے تب تک کافر نہیں ہوگا، یہ بھی غلط کہہ رہا ہے، اس لیے کہ زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کو پسند کرنا یہ کفر کے لیے ضروری ہے۔ تو اگر سنا کفری گانا اور اپنی زبان سے ادا نہیں کیا لیکن اس کو پسند کیا تو ایسی صورت میں یہ بھی کافر ہو جائے گا۔ لہذا کفری گانا گانے والا بھی کافر اور اس کو سن کر پسند کرنے والا بھی کافر، خواہ اسے اپنی زبان سے ادا کرے یا ادا نہ کرے۔ واللہ تعالی اعلم۔ درود سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مالک و مختار نہیں اور نہ ہی کسی پر رحم و کرم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ درود میں ہم خود ان پر رحم کی دعا کرتے ہیں۔ جو خود دعائے رحمت کا محتاج ہو وہ ہم پر کیا رحمت کرے گا؟ ایک دیوبندی کا اعتراض۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرقہ دیوبندیہ اپنے کفری عقائد کی بنیاد پر کافر و مرتد ہے۔ اس فرقے کے بنیادی عقائد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء و اولیاء کی توہین شامل ہے۔ اسی لیے اس فرقے کے نزدیک
ہر وہ کام بدعت اور شرک نظر آتا ہے جس میں رسول پاک کی عظمت کا اظہار ہو۔ رسول پاک پر درود بھیجنا حکم خدا ہے۔ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم نبی پر درود بھیجو، اور اللہ تبارک و تعالی ہی نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو جب خود قرآن سے یہ ثابت ہے کہ حضور سراپا رحمت ہیں اور اللہ نے یہ فرمایا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو سراپا رحمت ہے وہ تو مہربانی کرے گا ہی کرے گا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ وہ کسی پر مہربانی نہیں کر سکتے ہیں، یہ سراسر قرآن کا انکار ہے۔ اور جہاں تک درود پاک پڑھنے کے حکم کی بنیاد پر یہ کہنا کہ حضور کو رحمت کی ضرورت ہے، تو ایسے ہی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ خدا نے بندوں کو عبادت کا حکم دیا ہے کہ میری عبادت کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کو بندوں کی عبادت کی۔ تو خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں، تو جس طرح سے اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ میری عبادت کرو، جب میری عبادت کرو گے تو تمہارا فائدہ ہوگا، میری رحمت تم پر اترے گی، اسی طریقے سے اللہ نے بندوں کو حکم دیا کہ میرے نبی پر تم درود بھیجو، تو جب تم درود بھیجو گے تو اس کی برکت سے تم پر میری رحمت نازل ہوگی۔ تو ہم جو نبی پر درود بھیجتے ہیں، اس کا اصل سبب یہی ہے کہ اللہ نے ہم کو حکم دیا تاکہ ہم حضور کے صدقے میں اللہ کی رحمت حاصل کریں۔ تو درود بھیجنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حضور ہمارے محتاج ہیں، بلکہ اس لیے درود بھیجا جاتا ہے کہ اس کے وسیلے سے اللہ تعالی ہم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ واللہ تعالی عالم۔ جو دلائل کے صدف تہ سے نکالے بے تکان، جو دلائل کے صدف تہ سے نکالے بے تکان، ایسے بحر فقہ کے تیراک ہیں اختر حسین، ایسے بحر فقہ کے تیراک ہیں اختر حسین۔ مچا ہے شور و ہوغا رفظ کے ایوا میں دیکھو تم، مچا ہے شور و ہوغا رفظ کے ایوا میں دیکھو تم، رضا کے شیر کے آنے کا خدشہ لے کے بیٹھے ہیں، رضا کے شیر کے آنے کا خدشہ لے کے بیٹھے ہیں۔ نہیں ہمت کسی میں ہے نکل کر سامنے آئے، کوئی رافضی حضور کی بارگاہ میں قطعاً نہیں آ سکتا۔ نہیں ہمت کسی میں ہے نکل کر سامنے آئے، پکڑ کر چیر دیں گے ایسا پنجہ لے کر بیٹھے۔ انہیں عزت ملی شہرت، یہ سب فیضان اختر ہے۔ انہیں عزت ملی شہرت، یہ سب فیضان اختر ہے۔ یہ اختر کے جیالوں کا بھروسہ لے کے بیٹھے ہیں، یہ اختر کے جیالوں کا بھروسہ لے کے بیٹھے ہیں۔ اختر کے جیالے کون آپ حضرات تو جانتے ہی ہیں۔ مجھے الفت ہے اختر سے، یہ اختر کے سپاہی ہیں۔ مجھے ہمیں الفت ہے اختر سے، یہ اختر کے سپاہی ہیں، کہ اختر کے بھروسے کا یہ تمغہ لے کے بیٹھے ہیں۔ پڑھاتے ہیں نہیں اختر، پلاتے ہیں سنو لوگوں، پڑھاتے ہیں نہیں اختر، پلاتے ہیں سنو لوگوں۔ وہ یہ اپنے دل میں سمجھانے کا ملکہ لے کے بیٹھے ہیں، یہ اپنے دل میں سمجھانے کا ملکہ لے کے بیٹھے ہیں۔ اور خصوص یہ شعر سماعت فرمائیں، تحاوی ہو کہ بیضاوی، ہدایہ ہو کہ جامی ہو، تحاوی ہو کہ بیضاوی، ہدایہ تحاوی ہو کہ بیضاوی، ہدایہ ہو کہ جامی ہو، بساتے دل میں ہے سب کے وہ ملکہ لے کے بیٹھے ہیں، بساتے دل میں ہے سب کے وہ ملکہ لے کے بیٹھے ہیں۔ یہ مفتی ہیں، مناظر ہیں، مدرس ہیں، مصنف ہیں۔ یہ مفتی ہیں، مناظر ہیں، مدرس ہیں، مصنف ہیں، مفکر ہیں، یہ اوصاف حمیدہ لے کے بیٹھے ہیں۔ مصنف ہیں،
یہ اوصاف حمیدہ لے کے بیٹھے ہیں۔ چراغ عزت اختر بجھانے کے جو درپے ہیں، چراغ عزت اختر بجھانے کے جو درپے ہیں، وہ اپنے ہاتھ میں ذلت کا تمغہ لے کے بیٹھے ہیں، اپنے ہاتھ میں ذلت کا تمغہ لے کے بیٹھے ہیں۔ اور اخیر شعر سماعت فرمائے فقیر قادری قلم سے حضور کی بارگاہ میں یہ: الہی ان کو عمر خضر دے اور خوب خدمت لے، الہی ان کو عمر خضر دے اور خوب خدمت لے، یہ عرفان دل خستہ تمنا لے کے بیٹھے ہیں، یہ عرفان دل خستہ تمنا لے کے بیٹھے ہیں۔